محترم پروفیسر مظہر آصف صاحب، شیخ الجامعہ، جناب مفضل شاکر صاحب، پروفیسر حبیب اللہ خان صاحب، جناب شبیر بھوپال والا صاحب، پروفیسر ناہید، افضل صاحبہ، خواتین و حضرات، پیاری بچیوں اور بچوں، السلام علیکم، نمسکار۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہوں گا پروفیسر مظہر آصف صاحب کو کہ انہوں نے جامعہ کا یہ تہذیبی ورثہ، جس کو فاؤنڈر ڈے اور اس کے بعد کے دنوں میں ایک تعلیمی میلے کے طور پہ منعقد کیا جاتا ہے، ایک بہت منظم اور ایک نئی آن بان شان کے ساتھ شروع کیا۔ میری دلی مبارکباد، اور مجھے امید ہے کہ ابھی تو آپ کو 1 سال کی مدت گزری ہے اس یونیورسٹی کو بلندیوں تک لے جاتے ہوئے۔ انشاءاللہ اپنے ٹینیور میں آپ اس کو بہت آگے لے کے جائیں گے، اور میں اس علاقے کا ایک حقیر سا باشندہ اپنی آنکھوں سے اس کی ترقی کو اور اس کے فروغ کو انشاءاللہ دیکھوں گا۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے روشنیوں کا تہوار منایا، دیوالی، چاروں طرف جگمگ۔ لیکن ہر روز رات کو اگر آپ آسمان کی طرف دیکھیں اور تھوڑا AQI لیول ٹھیک ہو، جیسا پولوشن نہیں ہے، اور نیلا آسمان دیکھیں، تو تارے بھرے آسمان میں بھی ایک اپنی شان اور رونق ہوتی ہے۔ آسمان تاروں سے بھرا ہوا جب میں ذکر کرتا ہوں، بلکہ آج ہی تو میرے ذہن میں، کیونکہ یہ اکتوبر میں جیسے ابھی دیوالی گزری، 17 اکتوبر بھی گزری، جس میں سر سید ڈے ہم لوگوں نے علی گڑھ میں منایا، اور علی گڑھ اور سر سید یاد آئے تو سر سید اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ترانہ کیوں نہ یاد آئے، اور جب وہ یاد آئے تو مجاز یاد آئے، اور جب مجاز یاد آئے تو ان کی غزل ہے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں، اس کا ایک شعر یاد آیا کہ یہ روپہلی رات، یہ آکاش پہ تاروں کا سما۔ تو یہ جو آکاش پہ تاروں کا سما ہے، یہی ہمارا یونیورس ہے۔ یہیں سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ یہ ایک تصویر ہے ہبل ٹیلیسکوپ سے، ایک الٹرا ڈیپ پکچر، جو گیلیکسیز دکھاتی ہیں بہت دور تک، اور یہ جو نقطے رنگ برنگے ہمیں گیلیکسیز کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، یہ 13 بلین لائٹ ایئر کے فاصلے تک کی رینج کے ہیں۔ لائٹ ایئر کہتے ہیں اس فاصلے کو جس میں روشنی 1 سال تک چلے۔ وہ روشنی جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر چلتی ہے، وہ جب 1 سال چلے گی تو کتنا فاصلہ ہوگا؟ اس خلا کی وسعتیں اتنی گہری اور ڈیپ ہیں کہ ان کو ناپنے کے لیے یہ لائٹ ایئر پیمانہ وجود میں لایا گیا۔ تو 13 بلین، 1 بلین میں 100 کروڑ لائٹ ایئرس، وہاں تک کی رینج یہ گیلیکسیز نظر آ رہی ہیں۔ ہم ایک اپنی گیلیکسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میں بات کر رہا ہوں ان تمام گیلیکسیز کی جو وہاں تک نظر آ رہی ہیں۔ اور ایک اور ڈیٹا جو بالکل دماغ اڑانے والا ہے، یہ ہمیں فیلڈ بتاتا ہے کہ ہماری اس وقت کی ٹیکنالوجی ہمیں کہاں تک کاسموس کو دکھا دیتی ہے، اس کائنات کا مشاہدہ کرا دیتی ہے، اور وہ لمٹ ہے اس وقت اوپر آپ دیکھیں گے 93 بلین لائٹ ایئرس۔ 93 بلین لائٹ ایئرس کا احاطہ یہ سرکل کر رہا ہے۔ جتنی کائنات کو ہم دیکھ پا رہے ہیں، اس سے آگے ہم ابھی نہیں پہنچ پائے۔ اور اس کائنات میں جن گیلیکسیز کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور جیسی ایک گیلیکسی یہاں ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ہماری ملکی وے ہے، دودھیا کہکشاں ملکی وے گیلیکسی، جس میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ جو ہے، یہ پورا سولر سسٹم ہے ہمارا۔ اور یہ سولر سسٹم
اس گیلیکسی کے پورے ایک چکر کو لگانے میں اندر 240 ملین ایئرس یعنی 24 کروڑ سال میں اس کا ایک چکر گیلیکسی کا سولر سسٹم کو پورا ہوتا ہے. اور اس گیلیکسی میں اگر آپ اس بازو سے اس بازو، یہ ٹاپ ویو ہے، اوپر سے دیکھیں تو یہ سائڈ کا ویو ہے، تو یہاں سے یہاں تک اگر آپ چلیں 1,00,000 لائٹ ایئرس چاہیے. یعنی روشنی کی رفتار سے کوئی راکٹ بنے تو وہ 1,00,000 سال تک چلے گا جب صرف اس گیلیکسی کو کراس کرے گا. اور ہم ابھی تک دیکھ پائے ہیں، جیسے آپ نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا، کہ 93 بلین لائٹ ایئرس تک کی گیلیکسیز. تو اب آپ یہ تصور کیجئے، اس سولر سسٹم میں جو ایک نقطے کی طرح یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اس گیلیکسی کے مقابلے میں اس کی پوزیشن کیا ہے، اور یہ سولر سسٹم ہے. اس سولر سسٹم کا ایک چھوٹا سا حصہ زمین، اور اس زمین کے 2/3 حصے پہ پانی، 1/3 پہ وہ زمین جس کو ہم کہتے ہیں، جس پہ تمام جانداروں کے ساتھ ہم بھی موجود ہیں. تو یہاں پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے جو میں اپنے آپ سے کرتا ہوں کہ ڈو آئی ایگزسٹ؟ کیا میرا وجود ہے؟ میتھمیٹیکلی تو نیگلیجبل ہے ہی نہیں ہم. دوسرا رخ سوچنے کا کہ اتنے پلینٹس، صرف ایک سولر سسٹم کی آپ بات کیجئے تو کتنے اسٹارز، پلینٹس، مونز اس ایک گیلیکسی میں ابھی تک انکاؤنٹیبل. تو یہ جو گیلیکسیز لائٹ ایئرس، بلینس آف لائٹ ایئرس تک پھیلی ہوئی ہیں اس پورے آسمان میں، کائنات میں، اور ان کو پکڑنے اور ہولڈ کرنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے نا. اس بلڈنگ کے لیے پلرز چاہیے، فاؤنڈیشنز چاہیے. وہ کیا فورسز ہیں جن کا انٹرپلے، جن کا آپسی توازن، باہم توازن جو ہے وہ اس کو تھامے ہوئے ہیں. دے آر ناٹ کولیپسنگ، ایک دوسرے پہ گر نہیں رہے، ٹکرا نہیں رہے. آپ ایک کوئی بھی سبسٹینس پانی میں گھولیے گلاس میں، تو اگر وہ سالبل نہیں ہے تو وہ پارٹیکلز تھوڑی دیر تو جب تک اس فورس کی وجہ سے گھوم رہے گلاس میں دکھیں گے، اس کے بعد یہ سیٹل ڈاؤن، سیڈیمنٹیشن ہو جاتا ہے، نیچے بیٹھ جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی گلاس میں کچھ ذرات بھی ہم نہیں روک سکتے. کتنی بڑی کائنات، اور اس کو کیسے قوانین سے اس نے بنا رکھا ہے. اور اس میں جو آسمان میں توازن میں نے اسی لیے خاص طور سے رکھا ہے کہ یہ توازن جو ہے ان لاس کی وجہ سے ہے جس کو کریٹر نے بنایا ہے، جو ان کو ہولڈ کرتا ہے. اسی لیے میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ فل کمپلائنس ٹو ڈیوائن لاس. ایک پلینٹ بھی، ایک پارٹیکل بھی اگر لاس سے ہٹتا ہے تو واقعی قیامت آ جائے گی. تھنگس ول کولیپس. توازن وہ سب سے اہم چیز ہے، اور اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں اسٹرکٹ کمپلائنس آف لاز، قوانین کو مضبوطی سے، ہر چیز اس کائنات کی. اور یہ تو میں یونیورس کی بات کر رہا ہوں. اگر ہم اپنے جسم کی بات کریں، ایک اوسط انسان کا جسم یونٹ سیل ہے 37 ٹریلین سیلز، 37 ٹریلین، اور ٹریلین میں، ایک ٹریلین میں ہوتے ہیں 1,00,000 کروڑ. 37 ٹریلین سیلز ہیں جو ہمارے جسم میں اندر کام کر رہے ہیں. کیا کیا کام کر رہے ہیں ہمیں بھی پوری طرح یہ بھی نہیں پتا. ہمیں اسٹرکچرز معلوم ہے، فزیولوجی نہیں پتا، دماغ کی فزیولوجی نہیں پتا کہ کیسے میموری آتی ہے، کیسے جاتی ہے، ہاؤ اٹ ورکس. ہیومن برین کی فنکشننگ پہ 10 سال ایک پورا پروجیکٹ چلا کے یورپین یونین نے کلوز کر دیا کیونکہ کہیں اینڈ نہیں مل رہا تھا. جین میپنگ کر لی ہم نے، ڈی سائفرنگ کر لی، ہیومن میپنگ ہو گئی جینز کی، لیکن برین کی فنکشننگ تک نہیں پہنچ رہے. ہر چیز ایک ایک قانون کے تحت چل رہی ہے. یہی میرا اس وقت فوکس اور سملرٹی ہے کہ اس پوری کائنات میں جس نے ایسے قانون بنا رکھے ہیں جن کی مثال آپ نے ایک دیکھی ہے خالی ابھی. اگر میں ابھی یہاں پہ اپنے نیورونز کا، برین کا ایک میپ دکھاؤں تو وہ اس یونیورس سے زیادہ کمپلیکس دکھتا ہے. اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ آیت پیش کرتا ہوں کہ جس نے 7 متعدد، 7 کا لفظ جو ہے عربی میں وہ ایگزیکٹلی 7 کا مطلب نہیں ہے، مینس بہت ساری.
جیسے ہم بول چال میں استعمال کرتے ہیں نا، برسوں ہو گئے تم سے ملے ہوئے، تو واقعی برسوں نہیں ہوئے ہوتے. یہ بیانیہ ہے اور یہ انداز ہے قرآن کا کہ جس نے 7 آسمان، آسمان کہتے ہیں بلندی کو، ہر پستی کے مقابلے میں جو بلندی ہے وہ سما کہلاتی ہے، بنا ایک سے اوپر ایک، یعنی کمپلیٹ سنرجی اس کے ساتھ ہم آہنگ. چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تو اللہ کی تخلیق میں کوئی خرابی نہ دیکھے گا، پھر دوبارہ نگاہ لوٹا کر دیکھ، کیا تو کوئی خلل دیکھتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ لوٹا کر دیکھ، وہ تیری طرف خوار ہو کے تھکی ماندی لوٹائے گی. یہ ایک کھلا چیلنج ہے قرآن میں کہ یو فائنڈ اے سنگل فالٹ ان نیچر، اینی تھنگ بی اٹ یونیورس اور آور اون سیلف. ایک کائنات ہمارے اندر بھی ہے، ہم اپنی کائنات کو دیکھیں، انفس میں دیکھیں یا آفاق میں دیکھیں، ایک ڈیفیکٹ بتا دیجئے نہیں نکلتا. اور اس سے آج سائنٹسٹ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو نیچر میں بنتا ہے وہ بیسٹ ہے، نیچرز ماڈل از دا بیسٹ ماڈل. اسی لیے ہم اپنی کیمیکل سنتھیسس اور کیمیکل انڈسٹری سب نینو ٹیکنالوجی اور بایو ٹیکنالوجی کی طرف آ رہے ہیں کہ جس طرح سے بایو فیکٹریز کام کریں گی اب ہمارے لیے، بجائے اس کے کہ کیمیکل فیکٹریز کام کریں. کیونکہ ہماری مین میڈ سنتھیٹک ایجنسیز نے اتنا پالوشن دیا کہ اس کا نمونہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف دیکھتے ہیں، اپنے پانی میں پولوشن ہے، ہوا میں پولوشن. تو نیچر کا اتنا پرفیکٹ ماڈل ہے کہ اب اس کی طرف ہم لوٹ رہے ہیں. وہ لوگ بھی جو قرآن کو نہیں جانتے لیکن انہوں نے نیچر میں دیکھا ہے کہ جو نیچر میں ہوتا ہے وہ بیسٹ ہے. نیچر میکس ایوری تھنگ بیسٹ. اور اس کی مثالیں ہیں، پلانٹس میں فوٹو سنتھیسس ہو رہی ہے جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو کنورٹ کر کے شوگر میں تبدیل کیا جا رہا ہے، آکسیجن نکل رہی ہے. یہ مشینری 90% ایفیشینسی پہ چلتی ہے. وی کین ناٹ نیم اے سنگل مشینری اس وقت جو 90% ایفیشینسی ہمارے یہاں کام کر لے. تو یہ ایک چیلنج ہے کہ میرے اس کو دوسرے رخ سے سمجھیے کہ میرے قانون سے جو سسٹم چلتے ہیں ان میں تم ڈیفیکٹ نہیں پاؤ گے. یہ سب موٹیویشن اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کس لیے؟ کہ ہمیں موٹیویٹ کر سکے. یہاں دوسری بات کہی جا رہی ہے کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے، ہی از دا ریئل رولر اینڈ دیر شوڈ ناٹ بی اینی ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. دیکھیے جو کریٹر ہے اس کو ہم کسی بھی نام سے یاد کریں، اس بات کو یہاں سمجھ لیجیے، کیونکہ وہ کریٹر ہے جس نے جب ہمیں زمین پہ بھیجا تو اس نے یہ بات کہی کہ اب جو بھی تمہارے پاس گائیڈنس آئے گی، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، تو ہر دور میں گائیڈنس اوپر سے آئی ہے، ہر زبان میں، ہر علاقے میں. اور اس گائیڈنس میں میسیج یہی تھا، اسی سبمیشن کا تھا کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہر چیز کے صحیح اندازے یعنی پیمانے اور قوانین مقرر کرنے والا ہے. اس کے اندازے اور پیمانے اور قوانین مقرر کرنے کی ایک مثال آپ بیلنس دیکھ چکے ہیں ابھی جو یونیورس میں ہے کہ کیسی کیلکولیشن سے. دیکھیے ہم لوگ آج کی ٹیکنالوجی سے میگنیٹک لیویٹیشن سے ایک ٹرین کو اس کی پٹری سے صرف 6 انچ اوپر اٹھا پائے ہیں، جسے میگنیٹک لیویٹیشن کہتے ہیں کہ میگنیٹک انٹرپلے سے وہ ٹرین جو ہے وہ پٹری کے اوپر ایسے تیرتی ہے، اس کے پہیے ٹکتے نہیں ہیں. دس از کالڈ میگنیٹک لیویٹیشن. ایک ٹرین کو ہم صرف 6 انچ اٹھا پائے اوپر، اور اس یونیورس میں گنتی نہیں پتہ، ٹریلینس یا اس سے آگے کیا ہے. میرا تو میتھس ہمیشہ سے بہت کمزور رہا ہے، پتہ نہیں کتنے اعداد ہوں گے. اتنی باڈیز موجود ہیں اور آپس میں ایسی اسٹیبل ہیں، ایک دوسرے کو بیلنس کرے ہوئے ہیں کہ کوئی مطلب ہی نہیں. نہ صرف یہ کہ گر نہیں سکتے بلکہ اتنا پرفیکٹ مینجمنٹ ہے کہ آپ دیکھیے ہمیں مہینوں پہلے ہم سن رائز کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، سن سیٹ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، یعنی اتنی اسپیڈ کا پریسیزن ہے. زمین ایک رفتار سے گھوم رہی ہے، جتنے اینگل پہ جھکی ہوئی ہے اتنے پہ جھکی ہوئی ہے، اپنی ایکسس پہ اسی رفتار سے گھوم رہی ہے. سورج کے چاروں طرف اسی رفتار سے، ڈیم پریسیزن، یعنی بلین آف اے سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آتا. یہ لاز ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں، اور ان لاز کی پرفیکشن ہمیں کائنات میں نظر آتی ہے. اسی کا ہے وہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کا دین یعنی قانون چل رہا ہے. پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ دیکھیے دین لفظ جو ہے عربی کا، اس میں قانون اور اطاعت دونوں معنی آتے ہیں، یعنی لا اینڈ سبمیشن، اور یوم الدین یوم الحساب جو مالک یوم الدین ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں. تو ان دونوں مفاہیم میں، ان دونوں مطلب کے طور پہ دین کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کا قانون چل رہا ہے، تو پھر کیا تم اس کے قانون کو سبمٹ نہیں کرو گے، کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ کیونکہ تقویٰ کہتے ہیں اللہ کے احکامات سے جڑ جانا. جیسے کولائڈل پارٹیکلز جڑتے ہیں نا، چپکتے ہیں، وہ تقویٰ ہے. جسٹ اسٹک ٹو اٹ، چھوڑنا نہیں ہے. اس لیے چکنی مٹی کبھی پانی کو نہیں چھوڑتی، تو چکنی مٹی پہ سے گیلا پن آپ دیکھیں گے بڑی دیر میں جاتا ہے.
جب چکنی مٹی گیلی ہو جاتی ہے تو ساری زمین پانی چھوڑ دیتی ہے، چکنی مٹی نہیں چھوڑتی کیونکہ اس کے کولائٹس نے پانی کو پکڑا رکھا ہے۔ تو یہ جو اس جوڑ ہے یہ بندے اور اللہ کا ہونا چاہیے، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے کہ جو کہا گیا ہے وہ کرنا، جس چیز سے منع کیا وہ نہیں کرنا۔ 100% سبمیشن ٹو ڈیوائن آرڈرز لائک دی انٹائر یونیورس، جس طرح پورے یونیورس اس کے لاس کے حساب سے چل رہا ہے اور ایک سکسیسفل ماڈل ہے، ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، اور ہم اپنے علم سے دن بدن یعنی گریجولی اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں، ڈسکور کر رہے ہیں۔ اب یہ آیتیں میں نے 2 اس لیے لی ہیں کہ یہ ہمیں یہ بتاتی ہیں، قرآن بتاتا ہے کہ کائنات کی ہر تخلیق کو، کریشن کو اور پروسیس آف کریشن کو قرآن آیت کہتا ہے۔ یعنی آیت صرف قرآن کی نہیں ہے، اس کائنات کی ہر کریشن اور اس پروسیس آف کریشن کو قرآن اپنی آیت کہتا ہے۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، اے پوائنٹر، اے سائن، جو آپ کو کسی کی یاد دلا دے۔ یعنی اس کائنات کی ہر چیز کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اللہ یاد آنا چاہیے، ہر ذرے میں اس کا جلوہ نظر آنا چاہیے، جس کو ہم کڑکڑ میں بھگوان کہتے ہیں ہمارے بھائی، ہر ذرے میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے۔ دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے، بصیرت چاہیے، اگر بصارت کے ساتھ بصیرت نہیں ہے تو وہ اندھا ہے شخص، اگر اس کے پاس بصیرت نہیں ہے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش یا مخلوق میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں عقل مندوں کے لیے آیات ہیں۔ اب یہ دیکھیے اولو الالباب کا جو لفظ آیا ہے، جس کے ٹرانسلیشن ہم عقل مند کرتے ہیں، اس میں تھوڑا سا ایک فائن پوائنٹ ہے سمجھنے کا۔ لبن جس کا پلورل الباب ہے، عربی کے پروفیسر صاحبان سے معذرت کے ساتھ جسارت کر رہا ہوں آپ کی موجودگی میں بولنے کی، لبن اس خالص عقل کو کہتے ہیں جو جذبات کی ملاوٹ سے پاک ہو، نو ایموشنز، اور وحی کی روشنی میں چلے۔ وہ عقل جو وحی کی روشنی میں چلے اور انفلوئنس نہ ہو جذبات سے۔ فیصلہ کرنا ہے تو ان اللہ یامر بالعدل، عدل کے ساتھ ہوگا، عقل کے ساتھ ہوگا، انصاف ہوگا، کیونکہ یہ حکم ہے، اس میں انفلوئنس کسی کا نہیں ہوگا، کوئی جذبات نہیں، کوئی پریشس نہیں، کچھ نہیں۔ یہ لبن ہے۔ تو الباب، اولو الالباب وہ لوگ ہیں جو خالصتاً اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، کسی جذبات کی ملاوٹ نہیں، ان کی اپنی چوائسیز نہیں ہوتی، ان کی بات میں ان کی اپنی سوچ کا رنگ نہیں شامل ہوگا، خالصتاً وہ چیز اسی طرح ڈیلیور کی جائے گی۔ تو وہ الباب ہیں، وہ لوگ عقل مند ہیں، اور ان کے لیے آیات ہیں پوری کائنات میں۔ اور وہ کرتے کیا ہیں؟ جو کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پہ نہیں، ہر حال میں پوسچرز کا ذکر کیا ہے کہ ان ایوری پوسچر 24/7 وہ سوچتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمان زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ دے تھنک اپون دی کریشنس آف دی یونیورس۔ اب دیکھیے یہ اولو الالباب کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہیں بھی ایک نقطہ ہی آ جاتا ہے جس کے ہاتھ میں وضاحت کر دوں کہ یہ اور ایسی قرآن کی بے شمار آیتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کائنات کے سسٹمز کو اسٹڈی کرنا، ان تمام علوم کا مطالعہ کرنا جو ان چیزوں کو آپ کے لیے کھول دیتے ہیں، یہ نہ صرف عین دین بلکہ عین عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے۔ آگے کچھ اور آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یعنی جو علم کی ناقص تقسیم ہم کرے ہوئے ہیں صدیوں سے، دینی تعلیم و دنیاوی تعلیم، جس کا نتیجہ آج ہم بھگتتے ہیں کہ کتنے پچھڑ چکے ہیں ہم لوگ ایجوکیشنلی، کیونکہ ہم نے دینی تعلیم کے نام پہ وہ تمام سائنسز ڈال دیے جن کی مدد سے نیچر کو ایکسپلور آپ کرتے ہیں، اور جن کی کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی۔ اب یہ فرق قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے 1400 سال پہلے کہ سن از illuminating اینڈ دا مون از ریڈیٹنگ۔ یہ فرق دیکھیے، یعنی سورج میں اپنی توانائی خود پیدا ہوتی ہے، آج ہم اس بات کو جانتے ہیں، اور ریفلیکشن کی روشنی ہے، مانگے کی روشنی ہے چاند کے پاس، سیلف illuminating اینڈ ریڈیٹنگ۔ جو فرق یہاں پہ بتایا گیا ہے، اللہ نے یہ سب کچھ برحقی پیدا کیا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے جو علم رکھتا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اب علم جو لوگ رکھتے ہیں، کن چیزوں کا علم رکھتے ہیں؟ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہوں کہ سورج کی روشنی کس طرح کی اور چاند کی روشنی کس طرح کی ہے۔ تو یہ علم رکھنے والے جو ہیں نیچرلی انہی کے لیے آیت کھلیں گی۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، کئی جگہ اس بات کو قرآن نے کہا ہے کہ علم رکھنے والوں کی نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول دیتا ہے، اور آج بھی اللہ کی یہ آیات انہی لوگوں پہ کھل رہی ہیں، انہی قوموں پہ کھل رہی ہیں جو علم رکھتے ہیں، اور ان کے علم سے وہ آیات کھلتی ہے، وہ ٹیکنالوجی بناتے ہیں اور اس کو استعمال ہم کرتے ہیں اس موبائل فون کی شکل میں۔ اس کے پلس مائنس پوائنٹس الگ رہے، یہ سسٹم جو ہم یوز کر رہے ہیں یہ انہی آیات کے کھلنے کے نتیجے میں ہیں۔
جن کی کچھ فاؤنڈیشنز ہم لوگوں نے رکھی تھی، اس کے بعد ہم لگ گئے علم کی تقسیم کرنے میں اور اپنے اپنے مسالک اور اپنے اپنے گروپ فرقوں میں بٹ کے اپنے مسئلوں میں پڑھنے میں. ایوری بڈی نوز اٹ اینڈ دیٹ از ہسٹری. میرا ہسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن سے سمجھتا ہوں، جو سمجھتا ہوں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اب دیکھیے ایک یہ کتاب یہ بہت اہم ہے اب قرآن کے تعلق سے کہ یہ قرآن جو ہے یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے. خود قرآن اس بات کو کہہ رہا ہے، نبی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب سب انسانوں کے لیے کتاب برحق which is based on facts. حق وہ ہے جو اپنے آپ کو خود ظاہر کر دے. صبح طلوع سورج حق ہے. کسی کو فوٹو میٹرک انسٹرومنٹس لے جا کے لائٹ کی انٹینسٹی ناپنے کی ضرورت نہیں ہے. سورج از ویری مچ دیئر، ایوری بڈی کین سی اٹ کہ سورج نکل آیا. یہ حق ہوتا ہے جو اپنے آپ کو خود ظاہر کر دے. تو یہ برحق ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے. اور دوسری بات جو کہہ دی گئی کہ جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا بوال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو. رسول سے بھی کہہ دیا گیا اور رسول کے اس پیغام کو لے کے جو بھی آگے جائے گا اس سے بھی کہہ دیا گیا کہ دس از ناٹ یور ریسپانسبلٹی کہ ہو ٹیکس اٹ اور ریجیکٹ اٹ. آپ کو صرف پہنچا دینا ہے، بلاغ کا کام ہے. یو جسٹ کمیونیکیٹ. آپ ذمہ دار نہیں ہیں ان کے. اور دوسرے اس میں ایک بات یہ بھی پنا ہے جو آگے قرآن نے بہت واضح کی ہے، کہیں پہ لا اکراہ فی الدین کہہ کے، کہیں حرج کی بات کہہ کے، کہ یہ اٹس اے میٹر آف پرسنل چوائس. آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے، کوارس نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی سوچ کو اپنا لے. یہ ٹوٹل فریڈم ہے جو اللہ نے دی ہے. دیکھیے یہ اتنی بڑی فریڈم ہے. آپ نے جس یونیورس کو ابھی دیکھا، وہ کریٹر جو ان تمام چیزوں کو اپنے لاس سے کنٹرول کر رہا ہے، اس نے ایک چھوٹے سے انسان کو جو ٹیکنیکلی ایگزسٹ بھی نہیں کرتا اس یونیورس میں، اس کو اتنا امپاور کر دیا کہ اسے کھلی چھوٹ دے دی کہ جو چاہنا ہے کرو. میری طرف سے اجازت ہے. میرے سارے والنٹری سسٹمز میں نے کنٹرول میں دے دیا. ہاں انوالنٹری نہیں دی ہے. میں اپنے ریسپریٹری اور نروس اور فزیولوجی کو کنٹرول نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اگر ہمارے ہاتھ میں دے دیتے تو پتہ نہیں بہت جلدی ہے کیسی کیسی موتیں ہوتی، کیونکہ وہاں بھی ہم فساد پھیلا دیتے. وہ اس نے اپنے پاس رکھا ہے. میری باڈی فنکشننگ اس کے لاز میں چل رہی ہے. اس کا کنٹرول نہیں دیا، لیکن جو میں من چاہی چیزیں کرتا ہوں اس پہ کنٹرول میرا ہی نہیں. والنٹری ایکشنز میں بالکل چھوٹ ہے. یہ ایک بہت بڑا امپاورمنٹ ہے ایک گریٹ 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 کنگ کی طرف سے کہ ایک چھوٹے سے بندے کو اس نے کہا جاؤ جو اجرا کرو. لیکن یہ یاد رکھنا کہ جو کرو گے اسی کا حساب دینا ہے تمہیں. یو ول بی ریوارڈیڈ اکارڈنگلی. میرے یہاں انصاف کا نظام ہے، کوئی ڈنڈی نہیں لگے گی، کوئی سفارشی لیٹر نہیں آئے گا. دس از ایٹ از. یہ قرآن بیان ہے لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت اور نصیحت. یہ بھی ایک بہت بڑا نقطہ ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا کہ انسانیوں کے لیے تو ایک بیان ہے. اٹس اے نیریٹو، اٹس اے نیریشن انسانوں کے لیے. لیکن جو اس پہ چلنے لگتے ہیں، متقی ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. تو اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ قرآن میرے لیے ایک بیانیہ ہے یا ہدایت اور نصیحت ہے. اور میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر میں قرآن پہ چلنے لگوں، یعنی تقوی کے راستے پہ آ جاؤں، یعنی متقی ہو جاؤں، تو پھر مجھے ہدایت ملتی ہے اور پھر مجھے نصیحت ملتی ہے. اسے میں آج کے زمانے میں اس طرح سمجھاتا ہوں کہ ہم جی پی ایس سسٹم یوز کرتے ہیں. کہیں جانا ہے، جی پی ایس آپ نے میپ آن کیا اور آپ نے ایک ڈیسٹینیشن ڈال دیا. ڈیسٹینیشن ڈالتے ہی وہ میپ آپ کو ایک راؤٹ دکھاتا ہے. آپ اس راؤٹ پہ چلیں گے تو فردر گائیڈنس ملے گی، نہیں چلیں گے تو نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، آپ اس پہ چلیں گے تو فردر ہدایت ملیں گی، نہیں چلیں گے تو لکم دینکم ولی دین. جو تمہارا طریقہ ہے کرو، جو تمہیں کرنا ہے. میری گائیڈنس چاہیے، میرا جی پی ایس یوز کرو گے تو میرے روٹ پہ آ جاؤ. اس راستے پہ چلو گے، صراط مستقیم پہ چلو گے تو فردر ہدایت ملے گی، ورنہ ٹھیک ہے ایز یو سو سو شیل یو ریپ. جیسا بو گے وہ کاٹو گے. اب یہ دیکھیے جو میں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بھیجا تو اس کو ہدایت دے دی. اور کیا کہا گیا کہ جب میرے پاس سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو اس کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، یعنی فالو کریں گے، ان کے لیے کسی خوف اور غم کا موقع نہیں ہوگا. اور جو اس کو جھٹلائیں گے اور انکار کریں گے وہ جہنمی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اس ہدایت کی اگر اتباع ہم کریں گے، اتباع میں سبمیشن، دیٹ از ناٹ پارشل سبمیشن، ٹوٹل سبمیشن. اس کے احکامات کی مکمل اتباع اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم مسلم ہیں اور ہمیں پھر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، کسی رنج کا موقع نہیں ہے. اور اگر اس سے انکار کریں گے، اس کو جھٹلائیں گے، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ جہنمی ہے.
اب دیکھیے رسول اللہ نے کیا کیا. اللہ کا یہ حکم تھا کہ جو اس سے جڑ جائے گا. آپ نے کیا کہا؟ یونس 15 بہت اہم آیت ہے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں اتباع نہیں کرتا مگر صرف وحی کی, اور میں نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. رسول کا قول ہے یہ, جن کے 1500 سالہ جشن ہم منا رہے ہیں الحمدللہ. کیا اس 1500 سال کی مناسبت سے ہم اس کو طے نہیں کرتے یا کر لیں کہ یہ سب سے عظیم سنت رسول اللہ کی ہم اپنا لیں؟ میں اس کو عظیم کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ ایک ایسی سنت ہے جو بعثت سے لے کے آپ کے وصال تک آپ کی زندگی کا معمول رہی. کیا؟ اتباع قرآن. یونس 15 کہہ رہی ہے میں اتباع نہیں کرتا مگر صرف وحی کی, یعنی قرآن کی. قرآن کی اتباع سنت رسول ہے, اور ایسی بڑی سنت جو میں نے عرض کیا کہ جو آپ کی بعثت سے لے کے انتقال تک آپ کے ساتھ رہی. اتنی بڑی سنت ہماری آنکھوں سے اگر اوجھل نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے ہم میں سے ہر کوئی قرآن پوری طرح سے سمجھ کے اس سے عمل نہیں کرتا؟ کیوں؟ یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے, سوچئے گا, اور اگر کچھ نتیجے پہ پہنچے. میری بات مت سنیے, قرآن خود کھول لیجیے جا کے, یونس 15 دیکھ لیجیے, جو بھی ٹرانسلیشن آپ کے پاس ہے. آپ ایک پڑھی لکھی کمیونٹی میں رہتے ہیں, عربی کے اساتذہ کے پاس چلے جائیے, ان سے پوچھ لیجیے کہ یہ آیت کیا کہتی ہے, اتباع کا کیا مطلب ہے. اے نبی مخاطب, ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین یعنی اطاعت اور قانون کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں, اور مجھے حکم دیا گیا ہے سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں. یہ حکم رسول کو بھی ہے اور ہر مخاطب کو جو بھی قرآن پڑھے کہ سب سے پہلے مسلم تم خود بنو. یہ حکم ہے اللہ کا. کیسے مسلم بنوں؟ اللہ کے احکامات پہ چل کے. یعنی محمد اسلم پرویز, محمد یوسف صاحب کے گھر میں پیدا ہو کے مسلمان نہیں ہو گئے. پیدائش مسلمان نہیں ہوتا, مسلمان بننے سے ہوتا ہے. ون ہو سبمٹس. میں تو ایک آرزو اور خواہشات بھرا ہوا دل لے کے پیدا ہوا ہوں. بڑے ہو کے اگر اسی دل کے کہنے پہ چلا, جس خاندان میں رہتا ہوں اس کے طور طریقے اور رسم و رواج پہ چلا, جس سوسائٹی میں رہتا ہوں اس کے چلن پہ چلا, تو میں مسلم کہاں ہوا؟ مسلم کا تو مادہ جو ہے سین لام میم کا, وہ سبمیشن, اس کا میجر کمپوننٹ سبمیشن ہے. ون ہو ہے سبمٹڈ. حضرت ابراہیم سے اس کے رب نے کہا اسلم, قال اسلمت لرب العالمین, میں اپنے رب کے عالمین کے رب سے آگے جھک گیا. تو پوری ہستی کی اتباع ہے یہ, ٹوٹل سبمیشن. یہ پیشانی کا سجدہ نہیں ہے, یہ پوری ہستی کا سبمیشن ہے. جو غلام کرتا ہے کہ آقا حاضر ہوں, جو حکم دیں. اب آقا نے حکم دیا, اس نے کہا نہیں یہ میں یہ نہیں کر سکتا, یہ اس پر سوٹ نہیں کرتا, یہ ذرا بچے کی شادی اپنے حساب سے کر لوں, یہ مال اپنے حساب سے خرید لوں, اچھی سی ایک عمارت بنا لوں, آپ کو خوش کر دوں گا, حاذا من فضل ربی کا بورڈ لگا دوں گا, مجھے میرے انداز سے جینے دیجیے. آپ بہت کہتے ہیں مال خرچ کرو, 2.5% دے دیے نا آپ کے راہ میں, اور کیا چاہیے, 97.5 تو میرا ہے. آپ قرآن میں ڈھونڈتے رہیے کہاں پر ہے. یہ بھی ہوم ورک ہے آپ کے لیے. کہہ دو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اول مسلم ہو جاؤں جو حکم پر عمل کرتا ہے اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤں. پھر یہ حکم ہے رسول ڈاؤن ورڈس, مسلم ہو جاؤں یعنی جو اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے, اور ساتھ کا جوڑ دیا مشرک نہ ہو جاؤں. جہاں میں نے اپنے دل کی بات مان لی, قرآن یہ کہتا ہے, ایک لوگوں کی مثال دیتا ہے جنہوں نے اپنے نفس کو, اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کیا تم انہیں ہدایت دے سکتے ہو؟ یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں, ان سے بھی بدتر ہے. جس نے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے, تو خدا وہی ہے جس کے احکامات ہمارے پاس ہیں. وہ بات اور ہے کہ جزدان میں لپٹے ہوئے رکھے ہوئے ہیں. اب دیکھیے میں کچھ احکامات ذکر کروں گا. مجھے اندازہ ہے کہ وقت کم ہے, آپ لوگوں کا وقت قیمتی, اور بلکہ میں خاص طور سے یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ باہر کے اس میلے کے اور رنگا رنگی کے ماحول کو چھوڑ کے آپ جب لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس سنجیدہ گفتگو سننے, تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں. خاص طور سے ان بچوں کو جو باہر کی اس محفل کو چھوڑ کے, جس میں جانے کو میرا بھی دل چاہا تھا جب میں کیمپس میں گھسا, لیکن میں نے کہا نہیں اسلم پرویز کام سے آئے ہو, پہلے ادھر چلو. تو آپ اس جذبے کو دبا کے یہاں تک آئے, میں آپ کو سلام کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اسی طرح صحیح راستے کی کھوج میں لگے رہیں جیسے حضرت ابراہیم لگے رہے تھے. اب میں چند احکامات لے رہا ہوں قرآن کے جو اتفاق سے ہماری عبادتوں کی کیٹیگری میں نہیں آتے. مجھے بڑی شکایت ہے, آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیے گا, جا کے سرچ کیجیے اسلامک پریئرس اینڈ سی دا لسٹ واٹ یو گیٹ. ہم کیوں محدود ہو گئے؟ اللہ کا ہر حکم جو ہے ہمارے لیے حکم ہے, اور اس پہ عمل بندگی ہے. اگر اس نے یہ کہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, تو اس نے ولا تفسدوا فی الارض بھی کہا ہے, فساد مت پھیلاؤ. مردوں کو عورتوں کے لیے حکم دیا ہے کہ وعاشرہن بالمعروف,
ان عورتوں کے ساتھ بہت اچھے معروف ڈھنگ سے یعنی قرآنی احکامات کے حساب سے زندگی گزارو. یہ بھی تو حکم ہے. بہت سارے احکامات ہیں. کچھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جمعے کے خطبے میں آپ اس جمعے کو جائیں تو دیکھیے اکثر سورہ نحل کی 90 پڑھی جاتی ہے آخر میں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر یعظکم لعلکم تذکرون. اکثر یہ سمجھتے ہیں خطبہ ختم کھڑے ہو جاؤ. جو تھوڑا دھیان سے سنتے, جو نہیں سنتے وہ تو پھر بیدار ہو جاتے ہیں غنودگی سے اور کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نیت بن گئی. جو دھیان سے سنتے ہیں وہ نہیں پہچان ہے کہ یہ ختم کی آیت ہے. پہلا حکم کیا؟ ان اللہ یامر بالعدل, بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا, ڈو جسٹس. حکم ہے یہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی طرح. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی, جسٹس کرو اور عدل کے ساتھ اعتدال شامل ہے مادے کے اعتبار سے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, وقت کم ہے. اعتدال کہتے ہیں مڈل پاتھ. تو یہ ہم پہ بائنڈنگ ہے کہ ہم بیچ کے راستے پہ چلیں, ایوائڈ ایکسٹریمس, اور جسٹس کریں رشتوں کے ساتھ, ذمہ داریوں کے ساتھ, ہر چیز کے ساتھ جسٹس کیجیے. احسان کے روش پہ چلیے, ڈو گڈ, اچھا کریے اپنے ساتھ بھی اور سب کے ساتھ بھی, بول چال سے, زبان سے, اخلاق سے, ہاتھ پیر سے, مال سے, ڈو گڈ. اور یہ احسان اتنی بڑی عبادت ہے. دو اس کے پھل بتاؤں. اللہ تعالیٰ یہ دیکھیے, ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تم سے راضی ہو جا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین, احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, وہ محبت کرنے کو تیار ہے ہم سے. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت محسنوں کے ساتھ ہے. شرط کیا ہے؟ ڈو گڈ واحسنوا, احسن رویہ, توازن کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ, حسن کے ساتھ ہر معاملہ, زبان سے ادائیگی ہو, معاملات ہو, کردار ہو, خدمت ہو, اخلاق ہو. وایتاء ذی القربی, پاس والے کو دو. قرآن کہیں لینے کی بات نہیں کرتا, پورا قرآن ڈھونڈ لیجیے, لینے کی بات نہیں ہے. سورہ فاتحہ میں ایک دفعہ آ گئی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیرے ہی سے مانگتے, استعانت تیرے سے. باقی پورا قرآن دینے کی بات کرتا ہے, کیونکہ ہمیں دینے والا سماج بناتا ہے, ہمیں یہ بناتا ہے, ہم یہ بنے ہوئے ہیں. دیجیے جو کچھ ہے. 20 روپے ہیں, ضروری نہیں 20 لاکھ ہو. 20 میں سے 5 روپے کسی اور کے ہیں, چاہے وہ آپ کی پاکٹ منی ہے, چاہے آپ کی انکم ہے. شیئر ود ادرس, یہ حکم ہے قرآن کی, عبادت ہے. خیر اور تفصیل میں اس کی نہیں جا رہا, نحل 90 پڑھ لیجیے گا. لقد کرمنا بنی آدم, وی ہیو کریٹڈ چلڈرن آف ایڈم ٹو بی ریسپیکٹڈ. آدم کے بچوں کو ہم نے عزت کے لیے, تکریم کے لیے پیدا کیا. بنی آدم میں سب آ گئے, کسی بھی دھرم کے, کسی بھی فیتھ کے, کسی جاتی کے, کسی زبان کے, کسی علاقے کے, گورے چلے کاٹے, کوئی بھی ہو. اگر ہم مسلمان ہیں, وی سے کہ وی سبمٹ ٹو ڈیوائن آرڈرز, وی مسٹ ریسپیکٹ ایوری ہیومن بینگ. اور جب انسان کی عزت کی جاتی ہے تو اس کے فیتھ کی, اس کے عقائد کی, اس کی لائکس کی, اس کے ڈس لائکس کی, اس کے سسٹمز کی, اس کی لائف اسٹائل کی, اس کے ڈریس کی, ہر چیز کی عزت کی جاتی ہے. وی آر نو بڈی ٹو ٹونٹ اینڈ کمنٹ کہ کیا کرتے ہو, کیا پہنتے ہو, تمہاری اس میں کیا ہوتا ہے, تمہارا اس میں کیا ہوتا ہے. جب ہم یہ کر رہے ہیں, ہم قرآن کے خلاف زیادتی کر رہے ہیں, تکذیب کر رہے ہیں, اور جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو بغاوت کر رہے ہیں. لقد کرمنا بنی آدم ایک ایسی, میں سمجھتا ہوں گیم چینجر آیت ہے. اگر ہم اس کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھال لیں, اینڈ وی اسٹارٹ ریسپیکٹنگ ایوری پرسن, آپ تصور کیجئے کیا چینج آ جائے گی. لو آل ہیٹ نن, سمپلی اسپیکنگ. اور میرے بندوں سے کہہ دو زبان سے وہ بات نکالا کرے جو بہترین. قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن, وہی قول احسن کی بات. کسی کنڈیشن میں بھی قرآن یہ نہیں کہتا کہ کوئی آپ کو برا کہے, آپ کے ماں باپ کو برا کہے, اللہ رسول کو برا کہے, آپ کو برا نہیں کہنا. ایک جگہ ایکسیپشن ہے جہاں کسی پہ ظلم کیا جائے تو وہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جواب یا بدلہ اتنا لو جتنا ظلم کیا گیا. اگر تم نے زیادتی کر دی تو پھر تم ظالم ہو گئے اور دوسرا مظلوم ہو گیا, مارے گئے آپ. اب یہ جذبات اور دل کو ٹھیس رکھنے والی چیز کے پیمانے آج تک نہیں بنے. لائٹ ایئرس تو ہم نے بنا دیا ناپنے کے لیے. یہ دل کی گہرائیاں اور جذبات کی جو عمیق گہرائیاں ہیں ان کو ناپنے کا سائنس کوئی پیمانہ نہیں بنا سکا. تو کیا کروں, پلے آن دا سیم سائڈ, بدلہ لو ہی مت بھائی. نہیں, کچھ بولوں گا ہی نہیں, زیادہ بول گیا تو میں پکڑ جاؤں گا. لہٰذا کیا کرو, عفو و درگزر, لیٹ اٹ گو, لیٹ اٹ گو, جانے دو, چھوڑ دو. وہ اپنے اعمال کا حساب دے گا, میں اپنے دوں گا. میں کیوں باغی بنوں, وہ کہہ رہا ہے کہنے تو اسے اپنا حساب دینا ہے. میں بول کے اپنا نام عمل کیوں خراب کروں. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ بدی کا جواب کبھی بھی برائی سے نہیں دینا, برائی کے بدلے میں بھی اچھائی کرنی ہے. لیکن کیا بات اس میں آخر میں بہت اہم کہی گئی ہے کہ یہ صفت نہیں ملتی مگر ان کو جو صبر کرنے والے ہیں.
بڑے صبر کی ضرورت ہے، اور صبر جو ہے یہ عربی کا صبر ہے، اردو کا صبر نہیں ہے۔ اردو کے صبر میں گیو اپ کا سینس ہے، چھوڑ کے بیٹھ جاؤ ہاتھ پیر۔ عربی کے صبر میں پیشنس کے ساتھ پرزیویئرنس بھی ہے، صبر بھی کرو لیکن ڈٹے رہو۔ ہم اس کے ساتھ اچھائی کرے جا رہے ہیں، یہ برائی کر رہا ہے، اس برائی پہ صبر کرنا ہے کہ جسم جو دل ہے، شیطان جو بیٹھا ہوا ہے اندر، وہ زور مارے گا، اس نے بے عزتی کر دی، دو جواب پلٹ کے۔ ہم اکثر کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے، تو نوجوانوں میں، بچوں میں، میں نے بھی اپنی عمر میں دیکھا ہے کہ بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں، میاں جاؤ کچھ بھی نہیں کیا تم تو، میں تو ہاتھ مار دیتا تو سن کے چلے آئے، بیکار ہو بالکل۔ ان جذبات کو کنٹرول کرنا ہے، برائی کی جگہ میں برائی نہیں کرنی، یہاں پیشنس چاہیے، اور پھر اس شخص کے ساتھ اچھے کرتے رہنے کے لیے پرزیویئرنس چاہیے، ڈٹے رہنا ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے رہیے، ہماری روش اچھی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ میں مسلم ہوں، میرے اللہ کا یہ حکم ہے کہ مجھے ہمیشہ اچھا کرنا ہے۔ یہ عبادتیں ہیں، میں اس رخ سے نہیں انٹروڈیوس کر رہا ہوں، یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی، دفع کر دو، حکم ہے یہ دفع کرنے کا۔ اور اللہ کے سوا لوگ جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، انہیں برا مت کہو، یعنی دوسروں کے خداؤں کو برا مت کہو۔ یہ ایک تعلیم ہماری بہت بڑی۔ اسی کے تحت میں آپ سے بتاؤں، میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ میں کبھی رام نہیں کہتا، شری رام کہتا ہوں، اور عقیدت سے کہتا ہوں، کیونکہ وہ میرے جو دوست ہیں، بلکہ میرے بہن بھائی جو ہیں، کیونکہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو ایک پیرنٹ سے پیدا کیا، تو ہمارے بیچ میں انسانی رشتے جو ہیں وہ بہن بھائیوں والے ہیں۔ تو میرے کچھ بہن بھائی، اگر ان کی آستھا، ان کی عقیدت ہے کسی شخصیات کے ساتھ، تو میں کون ہوتا ہوں راو کہنے والا؟ کہتا ہوں تو لقد کرنا بنی آدم کے خلاف بھی جاتا ہے، اور اس آیت کے خلاف بھی جاتا ہے کہ ان کے خداؤں کو برا مت کہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں تو ان کے خداؤں کو برا نہ کہوں، یہ میرے خدا کو برا کہیں تو میں کیا کروں؟ کیونکہ آج کا بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے کیا کہتا ہے قرآن نے، صرف ایک آیت لی ہے، اے ایمان والو، بلا شبہ تم پر کتاب میں نازل کیا ہے، یعنی یہ پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات پہ نہ لگ جائیں۔ ایز سمپل ایز دیٹ۔ یعنی جو لوگ قرآن کے ساتھ کفر بکتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، جب قرآن کے ساتھ اڑا لیا تو قرآن سے نیچے کی ہر چیز آ گئی، یعنی رسول بھی آ گئے، تمام انبیاء آ گئے، کیونکہ محبت تو سب سے اوپر اللہ کی ہے نا۔ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کی پہچان یہ بتائی گئی، اشد حب للہ، شدید تر محبت اللہ سے، اشد حب للہ، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ تو جب اللہ کی محبت شدید تر ہے اور اس کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو باقی سب چیزیں تو انکلوڈیڈ ہو گئی نا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی پرماننٹلی ڈسکنیکٹ ہونے کو بھی مطلب یہ ہے، چاہے جائے کہ آپ اس کے پیچھے لگ جائیں، اس کی لنچنگ کر دیں، مار دو، قتل کر دو، شاطی میں رسول، کہاں سے؟ قرآن تو نہیں کہہ رہا۔ ہاں، قرآن کے علاوہ کوئی کچھ مانتا ہے تو آئی ہیو نو پرابلم، کیونکہ یہ بھی مجھے قرآن نے سکھایا ہے کہ میں ہر ایک کی عقیدت کی عزت کرتا ہوں۔ کوئی اگر کسی اور طریقے پہ چلنا چاہتا ہے چلیے بھائی، مجھے کیا پرابلم ہے؟ آپ کو اپنا حساب دینا، مجھے اپنا حساب دینا ہے۔ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ڈسکشن نہیں، نتھنگ، نو فائٹس۔ الصلح خیر، قرآن کا فلسفہ، الصلح خیر، صلح میں خیر۔ اور آپ اس کے ساتھ ان کو خبردار کر دیں، جو یہ کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ، کہ جو یہ خوف رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف جمع کیا جائے گا، کہ اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا نہ کوئی ان کی حمایت کرنے والا ہے، نہ ہوگا، اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ یہ آیت ہمیں اس چیز کی طرف لے کے جاتی ہے کہ ہم اس بھروسے نہ رہیں جو ہماری اکثریت میں نے سنا ہے، کہ آخرت میں کہیں کوئی سیویئر آ جائے گا۔ یہ دوسری قوموں میں بھی ہے سیویئر کا تصور، کہ کوئی بخشش کرا دے گا، کوئی شفاعت کرا دے گا، کہیں پہ کوئی پرچی چل جائے گی، کوئی سفارش چل جائے گی۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ آخرت کا خوف رکھتے ہیں، انہیں اس قرآن سے سمجھا دو اس بات کو کہ وہاں اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے قانون کے سوا، اس کا جو قانون بندی ہے، اس سے ہٹ کے کوئی اور چیز تمہیں نہیں بچا سکتی، لہٰذا تقوی اختیار کرو، اللہ کے احکامات پہ چلو۔ دیٹ از دا اونلی سولوشن۔ یہ آیت بتا دی ہے کہ دی اونلی سولوشن از ٹو سبمٹ 100% سبمٹ۔ قرآن کے ہر حکم پر عمل کرنا عبادت یعنی بندگی ہے۔ یہ بات میں نے اسی لیے رکھی کیونکہ یہی میرا ایک طرح سے تھیم بھی تھا، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یہ بقرہ 85 ہمارے لیے ایک وارننگ ہے۔ بقرہ 85 یہ کہتی ہے کہ تم کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہو، دوسرے کے ساتھ کفر کرتے ہو، جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ قرآن کے کچھ احکامات کو ہم نے اپنی عبادت ڈکلیئر کر کے انہیں اپنا رکھا ہے۔ دیکھیے ان کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، میں پھر یہ بتا دوں، صوم، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، ہر چیز کی اہمیت ہے اپنی جگہ، لیکن
صرف ان قرآن کے احکامات کو چن لینا اور باقی کی طرف سے اگر ہم غافلت میں ہیں، اور ہیں ہی کیونکہ نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، نہ کوئی بتاتا ہے ہمیں، تو ایسے کے لیے بقرہ 85 یہ بتا رہی ہے کہ تم میں سے جو ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلیل خوار ہو کے رہے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں۔ بقرہ 85 چیک کر لیجیے گا۔ کتاب کے ایک حصے میں عمل کرتے ہو، دوسرے کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ ہمارے تو بڑے حصے کے ساتھ کفر، اور کفر کا ایک معنی بتا دوں آپ کو کہ کافر کا جو مادہ کفر کا، اس کا مطلب زبانی انکار تو ہے ہی، کسی چیز کو ڈھانپنا، پیٹھ پیچھے ڈال دینا، اگنور کرنا بھی کفر ہے، یعنی ورچوئل انکار۔ زبان سے انکار نہیں کیا، ورچوئل انکار ہے، بیکاز وی آر ناٹ پریکٹسنگ اٹ، ورچوئل انکار ہو گیا۔ اب دیکھیے یہ آیت دوسرا سین پیش کرتی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے تقوی کرتے رہے ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ 3 نکات ہیں، 3 پوائنٹس۔ جو اللہ پہ ایمان لا کے تقوی یعنی اس کے احکامات کے حساب سے زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی، دنیا میں بھی بشارت ہے، آخرت میں بشارت ہے۔ یعنی ہمارا یہ تصور غلط ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نام لے آئے تو دنیا کی زندگی ٹف ہوگی۔ قرآن کی آیات کچھ اور کہہ رہی ہے کہ اگر آپ تقوی پہ ہیں تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ دوسرا نقطہ کیا ہے کہ اللہ کے فرمان میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ جو بات اللہ نے کہہ دی، ان آیتوں میں جو باتیں لکھی ہیں وہ اپنی جگہ حق ہیں، اٹل ہیں، انچینجیبل ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ یہی بڑی کامیابی ہے۔ کیا ایمان لائے بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے صاحب ایمان ہے، لیکن کیا حاملین قرآن اور صاحب تقوی بھی ہیں؟ کیا قرآن کو سمجھا ہے؟ نہیں سمجھا تو سورہ صاد کی آیت نمبر 29 دیکھیے کہ یہ برکت والی کتاب ہم نے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں اور عقل مند اس سے سبق لیں۔ یعنی اپنا مقصد نزول قرآن بتا رہا ہے کہ تھنک اباؤٹ دیز ورسز، پرپز آف ریویلیشن آف قرآن، تھنک اباؤٹ اٹ، اور جو عقل مند اس سے سبق لے لیں، کیونکہ جو سبق لیں گے، جو عمل کریں گے، اسی کے حساب سے آپ کا فیصلہ ہوگا۔ ایک میری یہ یوٹیوب چینل ہے، یہ لاسٹ سلائیڈ ہے میری، محمد اسلم پرویز کے نام پہ، جس پہ اس طرح سے سائنٹیفک ڈسکورس آپ کو ملیں گے۔ یہ چینل ہے میری، یہ پلے لسٹ ہے، اور اس پلے لسٹ کے سب سے آخر میں سمپلی قرآن ہے۔ یہ سائنٹیفک ڈسکورس ہے قرآن کے اوپر، جو پیچھے تقریباً 5واں سال ہے۔ ہم سورہ انعام پہ آ چکے، مائدہ تک کمپلیٹ کر چکے، 370-80 سیشن ہو چکے ہیں ہمارے، اور اس میں قرآن کا علمی احاطہ ہے۔ اور اس کے پیچھے محرک جو ہے وہ یہ آخری آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، سورہ نمل کی آیت نمبر 83 سے 85۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بیان کرتا ہے کہ جب سب لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا، فوج کی فوج ان لوگوں کی بلائیں گے، یہاں سے شروعات ہے آیت کی، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اور جب ان کو اللہ ارینج کر لے گا کس طرح سے واللہ عالم، تو وہ ان سے پوچھے گا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا، فکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما اما ماذا کنتم تعملون، تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا بنا ان کا علمی احاطہ کیے، without comprehending them with your knowledge. What was it you did? تم نے کیا کیا؟ تم کر کیا رہے تھے؟ اما ذات عملون۔ اب یہ اس آیت نے یقین جانیے جھنجھوڑ دیا مجھے، اور جبھی سے میں نے طے کیا کہ قرآن کی علمی آیات کا، قرآن کی آیات کا علمی احاطہ ہم کریں گے۔ تو یہ سمپلی قرآن جو ہے، اٹ از اے سائنٹیفک ڈسکورس آن قرآن، اردو میں ہم کہتے ہیں قرآن کا علمی احاطہ۔ تو اللہ نے جو علمی، اب دیکھیے یہاں میں آخری بات یہ کہہ دوں کہ فَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهِ عِلْمًا، اپنی آیات کو جھٹلانے کی بات اس نے کری، اور آل عمران 190-191 میں اس پوری کائنات کی کریشنز کو اپنی آیت بتا چکا ہے۔ یعنی کائناتی آیات کا بھی علم احاطہ ضروری ہے، باٹنی سے، زولوجی سے، جیولوجی سے، فزکس سے، کیمسٹری سے، اینی تھنگ، آل سائنسز انکلوڈیڈ۔ نہیں کریں گے تو جواب دینا ہے آخرت میں، تیار ہو جائیے۔ اور قرآنی آیات کا بھی احاطہ کرنا ہے اپنے اس علم کی مدد سے، یعنی قرآنی آیات اور کونی آیات دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کے کلام میں اور اس کے کام میں دیر از اے پرفیکٹ سینرجی، دونوں کے بیچ میں زبردست سینرجی آپ دیکھیں گے کہ جو چیزیں قرآن میں نظر آتی ہے وہ کائنات میں آپریشن میں نظر آتی ہے۔ بہت شکریہ خاص طور سے وائس چانسلر صاحب کا، رجسٹرار صاحب کا، کیونکہ آپ کا وقت کتنا قیمتی مجھے اندازہ ہے، آپ نے اتنا وقت دیا، شمع خراشی کی میں نے، آپ نے بات سنی، بہت شکریہ آپ کا اور آپ سب حضرات کا، خواتین کا۔ السلام علیکم۔